اس انداز سے سمجھنا جس طرح سے ہمارے سلف نے سمجھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو، اپنے اطاعت کرنے، اپنی پیروی کرنے والے، اپنے پیچھے آنے والے تابعین کو، تبع تابعین کو سمجھایا ہے، اسی طرح سے قرآن و حدیث کو سمجھا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ جو سلف سے جس کی تفسیر یا جس کی تشریح ثابت نہیں ہوگی، صحابہ نے جس کے اوپر عمل نہ کیا ہوگا، تابعین نے جسے نہ اپنایا ہوگا، اسے ہم ماننے کے لیے تیار۔ قرآن اور احادیث میں کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی اپنے فہم، اپنی فکر، اپنے نظریہ یا اپنا عقیدہ اپنی مرضی سے کوئی بھی اختیار کرے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے وہ اپنے بڑے سے بڑا کوئی عالم ہو، چاہے کوئی شیخ الحدیث ہو، چاہے کوئی بھی۔ البتہ کوئی بھی کوئی بات کہتا ہے کہ قرآن کریم کا یہ مفہوم ہے، ہم کہیں گے کہ ثابت کرو کہ سلف نے اس کو سمجھا ہے، سلف نے اسی طرح سے اس کو بتلایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی کے مطابق اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ ہمیں بتلاؤ، ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں قرآن کے اس معنی کو، ورنہ ہم اس کو بازیچہ اطفال، بچوں کا کھلونا، کسی کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کو اس طرح سے کھیلنے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یہ ہم مان لیں تو آج دیکھیں اس بات، آج اپنی منمانی قرآن اور حدیث کی تعویل اور تفسیر کرنے والوں کا کرنے کی وجہ سے جو نتائج آج امت میں پیدا ہوئے ہیں، 73 سے زائد فرقے امت میں پیدا ہو گئے، جس کو دیکھو نبی بن رہا ہے، جس کو دیکھو اپنے آپ کو ولی بن رہا ہے، جس کو دیکھو اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا رہا ہے، اور لوگ جس کو دیکھو لوگوں کے بارے میں کیا کیا عقیدے اور کیا کیا خوشگپیاں رکھتے ہیں۔ ایک چیز یہ وضاحت بھی ضروری تھی جس کو آپ کو بتلانا بہت ضروری ہے۔ تیسری بات بنیادی طور پر میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم میں کہ مسلمانوں سنو، تمہارے سب سے بڑے دشمن، پکے دشمن اس دنیا کے اندر یہودی۔ کون ہے؟ یہودی۔ یہودی بڑے دشمن ہیں تمہارے، والذین اشرکوا، اور وہ جو شرک کرتے ہیں، یہ مومنوں کے پرلے درجے کے بڑے دشمن ہیں۔ یہودیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، غزوہ خیبر میں آپ کو معلوم ہے وہ لڑائی، گھیرا، قتل ہوا، ان کے دلوں کے اندر بغض اور حسد اور کینہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی دفعہ انہوں نے حملے کیے، نبوت کے چراغ کو گل کرنے کی کوشش کی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شر سے اللہ کے نبی کو محفوظ رکھا، لیکن ان کے دلوں کے اندر بغض اور حسد کی وہ بھٹی سلگتی رہی، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اسلام اور مسلمانوں کو زخم پہنچائیں، لیکن آمنے سامنے ان کی کوئی ہمت نہ ہوئی۔ مدینے کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرنے کی کوشش کی گئی، کفار مکہ کو شہ دی گئی، بلایا گیا، اور کس کس طرح سے غزوہ خندق اور کس کس طرح سے مختلف غزوات ہوئے انہی یہودی خبیثوں کی وجہ سے، اور وہ چاہتے تھے کسی طرح کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ یعنی یہ اصلی دشمن یہ تمہارے یہودی اسلام اور مسلمانوں کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت قرآن کریم میں فرما دی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ مر گئے، اور آپ نے مرتے وقت یہ کلمہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا او صالحیہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو، لعنت عربوں کا اگر کسی کے اوپر لعنت بھیجنا، میں سمجھتا ہوں کہ قتل سے زیادہ سخت جملہ یہ ہے، تلوار کی کاٹ سے زیادہ سخت بات یہ ہے کہ یہ کسی کے اوپر لعنت بھیج دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت اپنی امت کو ڈرایا اور فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی دھتکار ہو، طرد من الرحمہ، اللعنت الطرد من الرحمہ، اللہ کی رحمتوں سے دھتکار دینا، پھٹکار دینا۔ اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی اور فرمایا کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو اللہ کی، جنہوں نے اپنے نبیوں، اپنے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، مساجد بنا دیا۔ یہ جملہ اتنا سخت تھا، یہودی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی چلے گئے، ان کا انتقام لینے کا جذبہ بھڑکتا رہا، انہوں نے پلاننگ کی، اور آپ کو معلوم ہے وہ تاریخی سلسلوں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، نہ لے جانا چاہ رہا کہ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، فتنے کا دروازہ کھلا، عبداللہ ابن سبا یہودی آیا، اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمانوں میں کس کس طرح سے عقیدگیوں کو اس نے بدعقیدیوں کو ایجاد کیا اور مسلمانوں کو اس کا قائل کروایا۔ اور ان کی ایک سب سے بڑی سازش اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی مرضی کا کام، اپنا کام مسلمانوں سے لیتے تھے، ٹائٹل وہ استعمال کرتے تھے، لاتے تھے، عنوان دیتے تھے حسین اور خوبصورت، اور کام پش کرتے تھے مسلمانوں میں
جو بیچارے بھولے بھالے مسلمان تھے ان کے ذریعے سے وہ اسلام میں داخل کر کے اچھا ٹائٹل دیتے تھے، اسلام میں داخل کر کے مسلمانوں سے لیتے تھے، جس کا نتیجہ آج امت کے اندر موجود ہے۔ یہ رجب کے کنڈے اسی کی پیداوار ہے، اور عید میلاد النبی اسی کی پیداوار ہے۔ یہ نیاز، یہ فاتحے، یہ قبر، انہوں نے سوچا اچھا جا رہے ہو اور جاتے جاتے تم ہمارے اوپر لعنت بھیجتے جا رہے ہو، یاد رکھو تمہاری امت کو جب تک اس کے اندر ملوث نہ کریں گے ہمارا بھی نام یہودی نہیں ہے۔ آخر انہوں نے جس بیماری کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کے حبیب نے لعنت بھیجی، انہوں نے اللہ کے حبیب کی امت کو اسی بیماری میں مبتلا کیا، اور وہ بیماری کیا تھی؟ بولو، اتخذوا قبور انبیائہم او صالحیہم مساجدہ، انہوں نے اپنے صالحین، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا، میلے اور ٹھیلے اور تیوہار کا دن بنایا تھا، وہاں جا کر کے یہ اپنے دعائیں کرتے تھے، مشکل کشائی کرواتے تھے، حاجت روائی کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ یہودیوں نے کہا اچھا جاؤ پھر میں نپٹتا ہوں، اور نپٹے کہ نہیں نپٹے؟ آج تقریباً 60-65% مسلمانوں کی آبادی بر صغیر ہندوستان پاکستان کے اندر اس بلائے عظیم کے اندر مبتلا ہے کہ نہیں مبتلا ہے؟ کون سا شہر، کون سا گاؤں، کون سا قریہ، کون سی بستی ایسی نہیں جہاں آج مسلمان قبروں کے نام پر پرستش اور پوجا اور ولایت اور عقیدت اور محبت کے نام پر ڈھونگ اور دھتورے نہیں کر رہے؟ کون سی ایسی جگہ ہے؟ اور اس کے اوپر غرور کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی نیتا، کوئی بھی صدر مملکت، کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی حکمران کامیاب ہونے سے پہلے بھی مزاروں کی حاضری دیتا ہے، اور جب کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی جا کر کے مزاروں کی بولو حاضری دیتا ہے، اور ہم سب اس کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور توصیف میں پل باندھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں۔ ایسی چیزیں ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ یہودیوں نے جس کی وجہ سے لعنت پائی اور مغضوب علیہم والضالین ہوئے، وہی چیز آ کر کے انہوں نے مسلمانوں کو اسی کے اندر ملوث کیا۔ یہودیوں کے بہت سارے وہ صفات جس میں یہودی ملوث تھے، انہوں نے مسلمانوں کو بھی ملوث کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ یہودی، یہ نصرانی، انہوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ بھی معبود سمجھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں ہم انہیں معبود کب، ہم ان کی پوجا تھوڑی کرتے تھے، ان کی عبادت تھوڑی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ اگر وہ کہتے تھے حلال تو تم حلال سمجھتے تھے، جس چیز کو حرام کہتے تھے تم حرام سمجھتے تھے، ایسا نہیں تھا؟ یہودی کہتے تھے ہاں یہ تو تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو انہیں معبود بنانا ہے، رب بنانا ہے، کہ امر اور نہیں کے فیصلے، شریعت کے مسائل، تم حلال و حرام کے وہ مسائل تم نے اپنے علماء کے گلے میں لگا دیے کہ یہ جس کو کہیں حلال وہ حلال، اور یہ جس کو کہیں حرام وہ حرام، نہ نبی نہ رسول نہ کچھ۔ تو اس طرح سے آج امت بھی اسی اندھی تقلید کے اندر یہودیوں کے روش پر چل کر جناب علی اماموں کے مسئلوں کو گڑھ کر کوئی فلانے امام، کوئی ڈھکانے امام، ہمارے امام کے ہاں حرام، تیرے امام کے ہاں حلال، اس کے امام کے ہاں جائز، اس کے امام کے ہاں ناجائز، اس کے ہاں وہی چیز حلال ہے، عبادت ہے، اور وہی دوسری چیز دوسرے امام کے ہاں حرام ہے اور گناہ ہے اور برا۔ آج امت مسلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں ملوث ہے کہ نہیں ملوث ہے؟ بولو، تقلید، اندھی تقلید کے اندر یہ سارے اور بہت سارے کارنامے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ان کی دسیسہ کاریاں، ان کی ریشہ دوانیاں جو نبی کی وفات کے بعد امت کے اندر ہوئی ہیں، میں ان کا پورا نقشہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا، اور امت اس طرح سے یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلتی رہی، چل پڑی، اور آج تک یہ چل رہی ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں ہوش کے ناخن لینا پڑے گا۔ اس زنگ سے، اس مکڑی کے جالے سے اور اس تاریکی ظلمت کو مٹانا ہمارا اور تمہارا کام ہے۔ اس کے خلاف آواز بلند کرنا، اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، اور اس کے خلاف قرآن و سنت کا پیغام لے کر کے گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر جا کر کے مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے۔ حق قرآن و سنت کا نام ہے، حق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی بات، کوئی چیز حق بولو نہیں۔ اس لیے اس کو سمجھو بھی، اور اس کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل بھی کرو، اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت بھی دو۔ یہ رجب کا کوڑا 22 رجب کو، یا کون سی رجب کو 22 رجب کو منایا جاتا ہے؟ جعفر صادق کے نام پر آپ تاریخ کے حوالے اٹھا کر دے، میں چیلنج کرتا ہوں، اس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جاؤ، دنیا کے گوشے میں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ کی قسم ہے جعفر صادق کی نہ پیدائش 22 رجب کو ہوئی ہے، نہ ان کی وفات رجب کو 22 رجب کو ہوئی ہے۔ جعفر صادق کا کوئی تعلق رجب کے مہینے سے ہے ہی نہیں۔ پھر یہ جعفر صادق کا فاتحہ کیا مطلب ہے؟ جعفر صادق چونکہ امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد تھے، انہوں نے سوچا کہ کسی طرح سے
اپنے من کا کام ان مسلمانوں سے لیا جائے. سارے حنفی ہیں, امام حنیفہ سے محبت کرتے ہیں, جب شاگرد سے محبت کرتے ہیں تو استاد سے محبت کیوں نہیں کریں گے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا ایک تاریخ متعین کرو, اس تاریخ میں ان کو حلوے ماڈھے کھلاؤ, پوڑیاں کھلاؤ, سوہاریاں کھلاؤ اور مٹھائیاں کھلاؤ, حلوے کھلاؤ. چنانچہ انہوں نے 22 رجب المرجب کا دن مقرر کیا اور کہا کہ جعفر صادق کی فاتحہ ہے. اور جانتے ہو جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. اب لوگوں نے کوا کان لیے جا رہا ہے, اسی کے پیچھے دوڑ پڑے. انہوں نے یہ پتہ نہیں لگایا کہ جعفر صادق کی حقیقت کیا ہے. جس طرح پروفیسر آرنلڈ جو سابق پروفیسر تھا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا, اس نے ایک بات کہہ دی, اس نے اپنی ایک کتاب میں ایک بات کہہ دی, اور وہ بات یہ تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کو متعارف کروایا, اسلام کو متعارف کروایا ہندوستان میں. اب اس نے مستشرق عالم تھا, نصرانی تھا اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا اب اس نے یہ بات کہہ دی. اب ہمارے ہندوستانی مولوی اس بات کو لے کے اڑ گئے. انہوں نے تحقیق ہی نہیں کی کہ آخر اجمیری صاحب آئے کب ہندوستان, پیدا کب ہوئے, مرے کب. اب جناب عالی بڑے بڑے حکیم الامت بھی لکھتے جا رہے ہیں, بڑے بڑے تنظیموں اور تحریکوں کے لیڈر بھی لکھتے جا رہے ہیں. ابو الحسن ندوی صاحب جو بہت بڑے جو ہے مولانا تھے, انتقال کر گئے, وہ بھی اپنی کتاب میں تاریخ دعوت و عزیمت میں یہی لکھ رہے ہیں کہ مشائخ چشت نے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا. استغفر اللہ. اور یہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے تحریک کے بانی مولانا مودودی صاحب ہیں, انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھ مارا کہ جو ہے پروفیسر آرنلڈ فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کو ہندوستان. اب جب اتنے بڑے بڑے لیڈران دین زچ کھا سکتے ہیں, غوطہ زنی خرافات میں کر سکتے ہیں, تو لوگ جو عوام الناس ہیں بیچارے, ان کا تو مبلغ علم کیا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. چنانچہ ہمارے بر صغیر میں مشہور ہو گیا کہ جناب علی خواجہ صاحب لائے ہیں, خواجہ صاحب دین کو لائے ہیں ہندوستان میں. ہند کے راجہ کون ہیں؟ بولو, ہند کے راجہ کون ہیں؟ معین الدین چشتی اجمیری لائے ہیں. اب صاحب دیکھو, صاحب وہی رٹ رہے ہیں کہ نہیں رٹ رہے؟ خواجہ صاحب نے 600 برس شٹ اسلام کے 600 برس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہاں پیدا؟ سنجر میں پیدا ہو رہے ہیں. وہ جو افغانستان سے ادھر کا علاقہ ہے ماورا النہر کا, پیدا وہاں ہو رہے ہیں. کہاں سے ٹھوکریں اوکریں کھاتے کھواتے, مجاوری کرتے ہوئے, قبر پوجتے ہوئے, داتا گنج حجویری کے مزار پر 3 سال